ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ سونا موجود ہے لیکن پتہ نہیں مالک کون ہے. ایک تو وہ سونا ہے جو بچی گھر سے اماں کے گھر سے لے کے آئی، ظاہر ہے اس کی تو ملکیت ہے. ایک وہ سونا ہے جو لڑکے والوں نے اسے دیا اور چڑھایا. اب یہ ملکیت کس کی ہے؟ اب کسی کو نہیں پتا ہوتا. نہ بیوی زکات دے رہی ہوتی ہے، نہ شوہر ادا کر. پھر ایک وقت آتا لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں مالک، وہ کہتا ہے میں مالک. جب تک زکات دینی ہے کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ طے کر لیا جائے کہ مالک ہے کون. زندگی گزر رہی ہے. اور جب تک زکات نہیں دیتا اس کا مال گندا ہوتا ہے، اس کے زیورات میں نحوست ہوتی ہے، اس کی مالیت میں گندگی آ جاتی ہے. زکات ہے ہی اس لیے کہ تاکہ اسے پاک کر دے. بربادی آئے گی، نقصان ہو جائے گا، الجھنوں میں پیسہ لگ جائے گا، ضائع ہو جائے گا. گندا جو ہے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ملکیت پتہ نہیں ہوتی. پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بچی کے پاس، عورت کے پاس سونا زیورات ہیں، اس کا مالک کون ہے. اگر وہ ملکیت بیوی کے پاس ہے تو زکات بیوی پہ فرض ہے، اس کی زکات بیوی کو دینی ہوگی. شوہر کے ذمے فرض نہیں، دے دے گا احسان کرے گا، لیکن دیتے ہوئے بتانا ہوگا. بغیر بتائے زکات کوئی نہیں ادا ہوگی، اس لیے کہ ہر ایز کا فریضہ الگ ہے. اور اگر وہ ملکیت شوہر کی ہے، جتنا سونا شوہر کی ملکیت میں ہے تو وہ زکات دے گا اس کی. لیکن اگر بیوی کی ملکیت ہے پھر اسے اختیار ہے، پھر اسے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جس کو چاہے دے دے، جہاں چاہے خرچ کر دے، جہاں چاہے اس کو استعمال کر دے، اس کی ملکیت ہے. اور اپنی ملکیت میں اسے یہ حق حاصل ہے. بھئی فرض ہے، کوئی نفل تو ہے نہیں، فریضہ ہے اسلام کا، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. کافر فرمایا زکات ادا نہیں کرتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، مسلمان تو زکات بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. تو ایک طبقہ یہ تو جانتا ہے کہ زکات کا فریضہ ہے، لیکن لا علمی اور جہالت ہے. زندگی گزر رہی ہوتی ہے، زکات کا فریضہ صحیح ادا نہیں ہو رہا، اور اس کی نحوست ہوتی ہے پھر کہ اتنی سوراخیں کھل جاتی ہیں جہاں مال جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. اور جب مال سے اللہ کا حق ادا ہو اور اللہ کے بندوں کا حق ادا ہو اور زکات کی عبادت ادا ہو تو اللہ اس مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، محفوظ بھی فرما دیتے ہیں. وہ سوراخیں ساری بند کر دیتے ہیں جہاں یہ مال ضائع ہو رہا تھا، اور برکت اتنی ہو جاتی ہے جو کام ہزاروں میں ہو رہا ہوتا تھا وہ سینکڑوں میں ہو جاتا ہے. پاک جو ہو گیا، صاف جو ہو گیا، مبارک جو ہو گیا، اس میں سے اللہ کا حق جو ادا ہو گیا.